أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. محترم حضرات، ماں اور بہنوں، سورۃ القلم آیت نمبر 8 اور 9، یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا ہے جس پر عمل کر کے ہم جنت، اللہ تعالیٰ کی جنت الخلد، جنت الفردوس، جنت عدن حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ کسی دین پر راضی نہیں ہے، اور اسلام بھی ایسا اسلام جو خالص ہو، ملاوٹ کے بغیر ہو. صوفیوں والا اسلام نہیں، قبر پرستوں کا اسلام نہیں، جو چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی جانے والوں کا اسلام نہیں، احمدیہ قادیانیوں کا اسلام نہیں. صرف اور صرف وہ اسلام جو مکے کی گلیوں سے نکل کر مدینے میں جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، قیامت کی صبح تک آنے والی الطائفۃ المنصورہ اس صحیح اسلام کی نشر و اشاعت کرتے رہیں گے. اسلام زندہ رہے گا. اس کی کفالت، اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. آپ کو فخر ہونا چاہیے، آپ کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جس اسلام کے آپ ماننے والے ہیں، اس کے جو مواصفات ہیں، اسلام کے جو تقاضے ہیں، کیا اس کے ساتھ آپ زندہ ہیں؟ کیا اس کے ساتھ ہم زندہ ہیں؟ اسلام کے سارے تقاضوں کو ہم پورا کر رہے ہیں؟ یہ جاننے کی ضرورت ہے. جمعے کے اس خطبے میں دو باتوں پر مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے، دو چیزوں پر. ایک چیز تھی رواداری، ٹالرنس، یعنی آپ اس کنٹری میں ہیں جہاں بہت سارے ہیں، آپ بحیثیت محکوم اس کنٹری میں ہیں، آپ کا کوئی قانون نہیں، ایک الگ قانون کے تحت آپ جیتے ہیں. تو آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اس قانون کے تحت آپ تحمل، ٹالرنس کا معنی یہ ہے کہ آپ برداشت کریں، دوسروں کی چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے چلیں. آپ مسلمان رہیں لیکن دوسروں کو بھی برداشت کرتے رہیں، یہی معنی تو ہوا. اسی کے ساتھ ساتھ دو اور باتیں جو معلوم ہونی ضروری ہے. رواداری کیا ہے؟ مداہنت کیا ہے؟ رواداری یہ اردو الفاظ ہیں، لیکن ایسے الفاظ ہیں جو آج کے حساب سے آپ کو جاننا ضروری ہے. اس لیے کہ اسلام جن چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، آپ دیکھیں گے تو تعجب کریں گے. اسلام کہتا ہے کہ غیر عورت کو ہاتھ انگلی لگانا بھی حرام ہے، اس سے بات کرنا حرام ہے. ہاں، اس لیے کہ عربی شاعر کہتا ہے ثم النظر والابتسامہ
النظر والابتسامۃ ثم اللقاء، پہلے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، پھر ہنستے ہیں، پھر ملاقاتیں ہو جاتی. تو اسی لیے دیکھنے سے بھی منع کیا، بلا دیکھو نہیں تاکہ پھر مسکراؤ نہیں، اور مسکراؤ گے تو مل بیٹھو گے. النظر الابتسامۃ ثم اللقاء. اور اسلام کی تعلیمات ہیں کہ غیر عورت سے نہ بات کی جائے، نہ چیٹنگ کی جائے، نہ ہنسا جائے، نہ اس کے ساتھ خوشگبیاں اڑائی جائیں، ٹائم پاس کیا جائے. یہ ساری چیزیں حرام ہیں. آج اسلام اور مسلمان کے ماننے والے آپ دیکھیں گے بہت ساری شادیوں میں رقص و سرور بھی ہو رہا ہے، دلہن بھی ناچ رہی، دولہا بھی ناچ رہا ہے، دلہن کا باپ ناچ رہا ہے، وہ ناچ رہا ہے، ڈھول بھی بج رہے ہیں، بولا کہ ہم سب مسلمان ہیں. قاضی بھی نکاح پڑھا کے جا رہا ہے. یہ کون سا اسلام ہم مان رہے ہیں؟ کیا یہ رواداری ہے؟ آپ کہیں گے ہم نے ایک صاحب سے پوچھا جس کی شادی میں ڈھول بج رہے تھے، بولا کہ یہ کیا؟ نہیں ہمارے نوشو کے بہت سارے فرینڈس ہیں، یہ سوکار پیٹ کے فرینڈس ہیں، سب وہ ماروڑی ہیں، اس لیے ان کے یہ میں ہم مل جاتے ہیں، ڈھول بھی بجتا ہے، ناچ بھی ہوتا ہے. آپ کیسے بولیں گے؟ پھر کیسے مسلمان ہو؟ کیسے اسلام کا دعویٰ کرتے ہو؟ یہ کون سی رواداری ہے؟ یہ تو مداہنت ہے، یہ تو مداہنت ہے. اس کو ہم رواداری نہیں کہیں گے، اس کو ہم اسلام اس کی اجازت ہم کو نہیں دیتا. کتنے ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان ہیں، کبھی گلے بھی مل رہے ہیں، گلے بھی مل رہے ہیں. سبحان اللہ، العیاذ باللہ. یہ کون سے اسلام کی بات کرتے ہیں؟ اجنبی مرد اور عورت آپس میں گلے مل رہے ہیں، سمجھیں کہ ہم بڑے کشادہ دل انسان ہیں، براڈ مائنڈڈ، ہم بڑے کشادہ ذہن ہیں، کشادہ دل ہیں. تو آپ کشادہ دل ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام کی دھجیاں آپ اڑا دیں گے، اسلام کو تار تار کر دیں گے. اسلام کے اصول و ضوابط اپنے جگہ ہے. اسلام آپ سے کہتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. اسلام آپ کو اصول و قوانین لکھ کر قرآن مجید اور احادیث کی شکل میں دے دیا گیا ہے. کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کون سی عورت حلال ہے، کون سی عورت حرام ہے، کس کے ساتھ آپ کو سفر کرنا ہے، کس کے ساتھ آپ کو سفر نہیں کرنا ہے. ساری چیزیں آپ کے سامنے کھول کر رکھ دی گئی. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، تین باتیں مجھے آپ سے کہنی تھی. ایک تو رواداری، اس ملک میں رہتے ہوئے لوگوں کو ہم برداشت کریں، ٹھیک ہے. اور ایک چیز جسے ہم کہتے ہیں مجاملت، ہنستے کھیلتے آپ کچھ چیزیں برداشت کر لیں. اور ایک چیز ہوتی ہے مداہنت. مداہنت کا مطلب ہوتا ہے کہ سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے اللہ ناراض بھی ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں. مداہنت یہ چیز حرام ہے. اسی کو اس آیت میں بیان کیا گیا، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. یہ کافر چاہتے ہیں کہ تم ان سے مداہنت کریں. اسی لیے لوگوں نے کہا کہ دیکھو ایسا مت کہو، کافر نہیں کہو، ادر ریلیجس کہو، غیر مسلم کہو، دوسرے کہو، کافر مت کہو. لیکن قرآن نے کہا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. قرآن کی آیتیں کھول کر بتا دی گئیں. قرآن نے کہہ دیا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. مکے کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ایسا جھگڑا کریں؟ آپ ایسا کریں نا، آپ چند دن ہمارے لات و منات عزا کی پوجا کر لیں اور چند دن ہم اللہ کی پوجا کر لیتے ہیں، اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں. الا للہ الدین الخالص. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ نے دیکھا مندر کے افتتاح میں کتنے نام نہاد مسلمان دور دراز سے سفر کر کے گئے اور میڈیا میں خبریں آئیں، عام لوگ پریشان ہو گئے. کیا یہ اسلام ہے؟ کیا اسلام ہے؟ ٹھیک ہے، ان کی عبادتیں، ان کی مندریں، ان کے معابد اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے اس کی اجازت نہیں. آپ کا اسلام اپنے ساتھ ہے، آپ اپنے طور سے سارے کام نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا، یہاں تک قرآن کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. ساری باتوں کو چھوڑنے کے بعد کنفیوز نہ ہو، ہم آپ سے اتنی بات کرتے ہیں مداہنت کسے کہتے ہیں؟ مداہنت، ایک صاحب نے مجھ سے کہا، ہم نے وہ برونی کے سلطان کے بیٹے یا اس کی شادی دیکھی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے دلہن کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے مسجد آ رہے ہیں
علانیہ لوگوں کے سامنے. اور پھر کہا کہ دلہن ضرور ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا، نکاح کے بعد تو آدمی دلہن نوشا بنتے ہیں، تو یہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا اور جو کچھ اخباروں میں دیکھتے ہیں، جو کچھ ٹی وی پر دیکھتے ہیں، اسے اسلام کا حصہ سمجھنا، یہ سمجھنا کہ اسلام ہے، یہ غلط ہے. آپ اسلام کو سمجھیں گے قرآن سے اور حدیث سے. قرآن نے جو کہا وہ اسلام ہے، نبی نے جو کہا وہ اسلام ہے. اس کے علاوہ کسی کی حرکتیں جو اسلام کے خلاف ہو، چاہے وہ کتنے بڑے ملک کا فرمانروا کیوں نہ ہو، وہ اسلام ہرگز نہیں. اسلام ہرگز نہیں ہے. اسلام آپ سے کیا کہتا ہے؟ چلیے سورۃ الانعام آیت نمبر 108 جس میں اللہ کہتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. آپ دوسروں کے معبودوں کو گالی مت دو، ان کو برا بھلا مت کہو. اگر ایسا کرو گے تو وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے، تمہارے اللہ کو گالی دینے کا تم سبب بن جاؤ گے. یہ رواداری ہے، یہ رواداری ہے کہ اسے تم برداشت کر لو. ٹالرنس جسے کہا کہ اسے برداشت کر لو، اسے برداشت کر لو، ان کے معبودوں کو گالی مت دو، لیکن توحید کا پیغام پہنچا سکتے ہو، اپنے توحید کا اعلان کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کہا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اگر ان کے طرف سے تمہیں برائی پہنچتی ہے تو اچھے طریقے سے اس کا بدلہ دو. یہ رواداری ہے. کوئی ہمیں گالی دیتا ہے تو ہم اسے دعائیں دیتے ہیں، کوئی ہمیں مارتا ہے تو ہم اسے ستاتے نہیں ہیں اور اسے ایک سیر سوا سیر کا حساب دیتے نہیں ہیں. اچھے طریقے سے ہم اسے ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے اس کا جواب دیتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے کہہ دیا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف مت جھکو. سب سے بڑا ظلم شرک ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے جو غیر اللہ کے ساتھ لوگ کرتے ہیں. تم ظالموں کی طرفداری کرو گے. یہاں تک نبی نے کہا کہ لا تقولوا للمنافق السید، کسی منافق کو سید نہ کہو. کیا بولتے ہیں؟ کسی منافق کو کیا نہیں بولو؟ سید نہ بولو. تو کسی غلط آدمی کو آپ اتنا احترام نہ کریں. کوئی بھی غلط ہے، اس کا عقیدہ غلط ہے، آپ اس کے سامنے وارے نیارے کر رہے ہیں، اس کے سامنے بچھے جا رہے ہیں، بولا کہ نہیں. نبی نے اس کے خلاف کہا ہے. کسی بدعتی کو آپ وہ مقام نہ دیں. لا تقولوا للمنافق السید. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، یہی بات اللہ نے کہی، کسی ظالم کا ساتھ مت دو. شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. لیکن میں جتنے ہمارے نوجوان دوست ہیں، احباب ہیں، جتنے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں ہیں، سب کو میں کہوں گا کہ آپ کو اپنی شناخت باقی رکھنے کے لیے اتنا مجبور ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ دوسروں کے دھاروں میں بہہ جائیں، دوسرے جیسے کرتے ہیں ویسے کریں. ارے اپنی شناخت باقی رکھو. آپ مسلمان کی اولاد ہیں، مذہب اسلام آپ کا دین ہے، آپ کے رگ و پے میں ایک مسلمان مرد اور عورت کا خون دوڑ رہا ہے. اپنی اسلامی شناخت اور حمیت پر آپ فخر کریں، سر اٹھا کر کہیں کہ میں مسلمان. کبھی بھی ایسی مصلحتوں سے اپنے آپ کو مجبور نہ کر لیں جو توحید کے خلاف ہوتی ہوں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر لے گا، لوگ ناراض ہو جائیں کوئی بات نہیں، اللہ راضی ہو جائے، کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے اسے بچا لے گا. ارے یہ وہ میرا بندہ ہے جس نے مجھے راضی کرنے کے لیے لوگوں سے دشمنیاں مول لی ہیں. ارے یہ وہ میرا بندہ ہے جس نے میرے نبی کو سنت کو زندہ کرنے کے لیے لوگوں کے طعنے سنے ہیں. آپ ٹخنے سے اوپر کپڑا پہن لیتے ہیں، داڑھی چھوڑ لیتے ہیں، کتنے لوگ آپ کو طعنہ دیتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ آپ نے کیوں کیا؟ اللہ کے لیے کیا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا. اللہ تعالیٰ لوگوں کے طعنوں سے آپ کو بچا لیتے ہیں. لیکن وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ،
لیکن اگر کوئی اللہ کو ناراض کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہوئے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا، آج یہی تو ہوتا ہے، یہی تو ہوتا ہے۔ ان چند 10 دنوں میں ایسے ایسے واقعات ہم نے پڑھے ہیں کہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اگر ہم پڑھیں۔ کہہ رہے مسلمان ایسے کام کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کو باقی رکھنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑے گا؟ یہ سب کچھ آپ کو کرنا پڑے گا؟ آپ سچے مسلمان ہیں تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس حدیث میں ہی بتایا گیا، جو شخص اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، وکلہ اللہ الی الناس، اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا، لوگ اس سے کھیل لیں گے، عجیب انداز اس کا ہو جائے گا۔ اسی لیے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ بات مجھے اچھی لگی، ابو الدرداء ام الدرداء یہ دونوں آپس میں میاں بیوی ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ان کی بات انہوں نے کہا کہ اگر میں ناراض ہو جاؤں تو مجھے راضی کر لینا۔ کیا بولتے ہیں؟ شوہر بیوی سے بولتے ہیں اگر میں کبھی خفا ہو جاؤں تو مجھے راضی کر لینا، تو مجھے راضی کر لینا۔ اذا غضبت فرضینی، اگر میں غصہ ہو جاؤں تو مجھے راضی کر لے۔ وَإِذَا غَضِبْتِ رَضِيتُكَ، اگر تو غصہ ہو جائے تو میں راضی کر لوں گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ هَذَا مَا أَسْرَعَ مَا نَفْتَرِقْ، اگر ایسے ایک زندگی کی گاڑی نہیں چلے گی تو بہت جلد ہم دونوں جدا ہو جائیں گے۔ دیکھا آپ نے یہ لاجک کہ دنیا میں راضی ہونے پر آگے زندگیاں چلتی، ایک گھر ایسے چلتا ہے، ایک ملک ایسے چلتا ہے، ایک معاشرہ ایسا چلتا ہے، سارے اگر آپ ناراض ہو جائیں تو ہم منا لیں، اگر ہم ناراض ہو جائیں تو آپ منا لیں، تب جا کر یہ محبت کی ندیاں بہتی ہیں، گھر خیر و برکت اور آرام اور سکون کی طرف چلتا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اِنَّا لَنُذْكِرُ فِي وُجُوهِ اقوام، یعنی کہا وَإِنَّ قُلُوبَنَا لَتُلْعِنُهُمْ، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں چہرے میں آمنے سامنے ان سے ہنس کر ملتے ہیں لیکن دل لعنت کر رہا ہوتا ہے، ایسے لوگوں پر دل لعنت کر رہا ہوتا ہے لیکن جب سامنے آ جاتے ہیں تو ہم ہنس کر کبھی مل لیتے ہیں۔ اسے منافقت تو نہیں کہیں گے، اسے رواداری کہیں گے، بلا کہ ہم رواداری سے چلتے ہیں، لیکن کسی کی شرک کو، کسی کے غلط عقیدے کو ہم برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ایک صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے، دروازہ مارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے، انہوں نے نام بتایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذْنُوا لَهُ، یعنی ان کو اجازت دو، اندر آنے کی اجازت دو۔ بِئْسَ ابن العشیرہ، بِئْسَ اخو العشیرہ، ارے کتنا برا آدمی ہونے، اندر آنے دو۔ دروازہ کھلا، صاحب اندر آئے، اندر آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسی خوشی ان سے بات کیا، تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا۔ ام المؤمنین نے پوچھا اللہ کے نبی، دروازہ جب نہیں کھلا تھا آپ نے کہا کیا برا آدمی نے، جب دروازہ کھل گیا وہ اندر آئے آپ نے کہا اچھا ہنسی خوشی آپ نے بات کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میں کب فحش بات کرنے والا تھا، ان اشر الناس منزلۃ عند اللہ من ترکہ او ودعہ الناس اتقاء فحشہ، لوگوں میں سب سے برا آدمی وہ ہے جس سے لوگوں نے اس کی برائی سے ڈر کر اس کے سامنے مسکراتے ہوں، اس سے ملتے ہوں، دل میں تو نہیں ہوتا کہ اس سے ہم احترام کریں، لیکن اس کی برائی سے ڈر کر کیا کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کے ساتھ مل لیتے ہیں۔ ان شر الناس منزلۃ عند اللہ من ترکہ۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ نے، لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں جب ہم کسی کی برائی بتاتے ہیں، کسی مشرک کو کہتے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہو تو لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، بھائی یہ سب مت بولو، اچھی اچھی باتیں بولو۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک ایگزامپل دیا ہے، مدہن کیسے ہوتا ہے، اور اس مثال میں کہتے ہیں
الفرق بین المدارات والمداہنہ، مداہنہ یعنی مدارات رواداری کیا ہے اور مداہنت کیا ہے۔ رواداری کے مطلب ایسی رواداری جس سے آدمی ختم ہو جائے۔ اس کی مثال ابن قیم رحمہ اللہ دیتے ہیں، ایک آدمی ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جا کر کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے پاؤں میں زخم ہے، وونڈ ہے، پھوڑا ہے، اور پھوڑا بڑا ہے، تو ڈاکٹر اگر اچھا آدمی ہے، مدارات کرنے والا اور اسے صحیح دیکھنے والا ہے، تو اس زخم پر وہ دوا لگائے گا، زخم نرم ہو جائے، اچھی طرح اسے تکلیف نہ ہو پیشنٹ کو۔ اس کے بعد 2 دن 3 دن کے بعد کچھ بھی دوائی دے گا، اگر اس زخم کو نکالنا پڑے تو وہ کیا کرے گا، اسے اچھی طرح صاف کر کے، تھوڑا ہی تکلیف ہوتی ہے زخم کو نکالنے میں، پھوڑے کو نکالنے میں، اس چیز کو نکالنے میں اسے تکلیف ہوتی ہے، اور بڑے اس سے اسے نکالے گا، اس تکلیف کو دور کرے گا، وہ اسے اینٹی بائیوٹک دے گا، وہاں مرہم لگائے گا، یہاں تک کہ اس کا پھوڑا اچھا ہو جائے، وہ صحت مند ہو جائے۔ یہ مدارات ہے، اسے برداشت کیا، اس نے زخم کو برداشت۔ یہ مداہنت کیا ہے؟ وہ ڈاکٹر بولتا اچھا یہ پھوڑے سے تمہیں تکلیف ہے، پھوڑا تم دیکھو تب نا، ایسا کرو میں اس کے اوپر ایک پٹی باندھ دیتا ہوں، تم آنکھوں سے تمہیں نظر ہی نہیں آئے پھوڑا، تم دیکھو نہیں۔ 1 دن 2 دن پھوڑا سڑ جاتا ہے، سارا جسم زہر پھیل جاتا ہے، پیشنٹ مر جاتا ہے۔ ہم بولتے ہیں بھئی پھوڑا ہے، اس کا علاج کر لو، یہ چیزیں جہنم تک لے جاتی ہیں، اس سے توبہ کر لو، تو لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ لوگ کہتے ہیں اس پر پٹی باندھ دو، کچھ بولو ہی نہیں آپ۔ اتنے سال پہلے ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کا اگزامپل ایسے دیا کہ مدارات کسے کہتے ہیں، مداہنت کسے کہتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے مسجدوں میں پہلی صف میں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھتے پڑھتے رو رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن بازار میں وہ دیکھتے ہیں کہ کبھی منکر ہو رہا ہے، لوگ برائی کر رہے ہیں، کتنے نوجوان بچے ایسے ہیں جو ڈرگس کے عادی ہیں، کتنے نوجوان بچے بچیاں ایسے ہیں جن میں حرام تعلقات ہیں۔ اگر اس پر آپ کا چہرہ نہیں بدلتا، کسی مسلمان بچے اور بچی کی حرکت دیکھ کر آپ کے چہرے پر سرخی نہیں آتی، آپ کے چہرے پر انداز نہیں بدلتا، تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اندھے اور بوڑے ہیں، ان کی آنکھیں دکھتی نہیں ہیں۔ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حرام سے بچ جاتے ہیں اور نیکی کر لیتے ہیں، ضرورت یہ ہے کہ معاشرے کی بھی آپ فکر کریں، اسلامی معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، اس بات کو دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نوجوان نسل ارتداد کے دہانے پر پہنچ جائے، مرتد ہو جائیں۔ اسی لیے کہتے ہیں ان المؤمن تعمہ العقوبہ، یعنی بہت ساری باتیں انہوں نے بتائی، ہمارے پاس اتنا تو وقت نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث سنائی کہ بہت سارے لوگ کشتی میں سفر کر رہے تھے، شپ میں، آپ نے سنا ہوگا، پتہ نہیں کتنی بار سنا ہوگا کہ اس کشتی میں سفر کر رہے تھے، اس شپ میں 2 ڈک جسے کہتے ہیں، اس کشتی میں 2 فلور تھے، پہلے فلور میں لوگ تھے، دوسرے فلور میں بھی لوگ تھے۔ اب نیچے جو فلور تھے، پہلے فلور میں پانی کا ٹینک تھا، اچھے پینے کا پانی کا یا نہانے کا۔ اب نیچے فلور والوں نے سوچا شپ میں اب اوپر بار بار کہاں جائیں، پانی تو ہمارے نیچے ہے، ہم فلور میں سوراخ کرتے ہیں، پھر نیچے سے دریا کا پانی آ جائے گا، ہم پانی استعمال کر لیں گے۔ اب اگر اوپر فلور والے نہ روکیں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی، سارے کشتی میں پانی آ جائے گا۔ اگر وہ چھوڑے جانے دو نا، وہ تو پانی نکال لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، مثال دے کر سمجھایا کہ یہ نوجوان نسل جو دین سے دور ہو رہی ہے، اس کو سمجھانا ضروری ہے، اس کو دین کی یہ سمجھانا ضروری ہے۔ کتنے ایسے ہیں دوسروں کی موافقت میں اپنے اسلامی اصول و ضوابط کو چھوڑ لیتے ہیں۔ میں نے ایک ایسی خاتون جو مسلمان تو نہیں ہیں، اس کا انٹرویو میں نے پڑھا، اس نے کہا کہ وہ ایسے تشتری میں، ایسے برتنوں میں کھانا بھی نہیں چاہتی جس میں نان ویج کھایا جاتا ہے۔ مشہور عورت ہے، ایک بڑے کمپنی کی مالک ہے، ایک بڑے ملک کی ساس بھی ہے، وہ کہتی ہے کہ ویسے برتنوں میں ہم چائے تک نہیں پئیں گے جس میں نان ویج کھایا جاتا ہے۔
جب دوسروں کو اتنا احساس ہو تو اپنے دین کو بچانا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. ہم اپنے دین کو کیوں نہیں بچائیں؟ اپنے دین کو بچانا اس طرح ہے کہ ہم کسی کا نقصان نہیں کریں گے، کم از کم اپنے دین کو بچا لیں گے. دوستو عزیزو، یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں کسی کمزوری کو پسند نہیں کیا. آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ایک عورت جو بڑی خوبصورت بڑے مالدار گھرانے کی عورت تھی، وہ لوگوں سے زیورات لیتی تھی پھر واپس نہیں کرتی تھی. بہت ساری عورتیں لوگوں کی زیورات لیتی، کسی شادی میں جانا ہے کسی سے زیور لے لیا تو لیکن وہ چوری بھی کر لیتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، بولا چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. تو سارے لوگوں نے سفارش کی. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے، انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حد میں قانون میں تم سفارش کر رہے ہو. اللہ کا قانون، اللہ کا دین بدلا نہیں جائے گا. لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ محمد کی بیٹی بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. دوستو عزیزو، باتیں بہت ہیں. میں نوجوان نسل سے کہوں گا کہ آپ جیسے بھی ہوں، جو کچھ بھی ہوں، دنیا کی کتنی بڑی ڈگریاں رکھتے ہوں، لیکن اسلام کو اس کے اصل سورسز سے جاننے کی کوشش کریں، قرآن و حدیث سے سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے آپ کے لیے ایسا دین چھوڑا ہے لیلھا کنہاریھا، جو بالکل واضح ہے، روز روشن کی طرح ہے. آپ کے دین میں کوئی غموض، کوئی اندھیرا پن نہیں ہے. آپ کا دین بڑا پاک ہے. آپ کے دین کے سامنے دوسروں کے ادیان اس قابل نہیں ہیں کہ وہ جنت میں آپ کو لے جا سکیں. اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ہی دین چلتا ہے، وہ دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق دے. اے الہ العالمین، جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کو موحد بنا دے. یا اللہ سچا اسلام پر چلنے والا بنا دے. یا اللہ سب کی جو پریشانیاں ہیں اس پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کے روزی روٹی میں برکت عنایت فرما. یا اللہ ہم سب کو تیرے رحمت کے خزانوں سے عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو ایسے ہیں جو لا ولد ہیں، انہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما. یا اللہ سارے نوجوانوں کو اچھی بیویاں عطا فرما، عفیفہ پاک دامن عورتیں عطا فرما. یا اللہ جو عورتیں، جو خواتین غیر شادی شدہ ہیں، یا اللہ انہیں اچھے شوہر عطا فرما، نیک صالح شوہر عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلیہ عطا فرما، شفاء عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہم تمام کے وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرما. یا اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما. یا اللہ دنیا کی کونے کونے میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ ان کی خصوصی امداد فرما، خصوصی ان پر رحمت فرما. آمین. صدق اللہ العلی العظیم. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم والرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر